الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں ویأمرون اور حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل بخل کا ویکتمون اور وہ لوگ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ رب العالمین نے جو ان پر اپنا فضل کیا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا رب تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اپنی نعمتوں کا بے شمار خزانہ دیا کسی کو صلاحیتیں دی کسی کو دنیا کے اندر بادشاہتیں دی کسی کو فیصلے کرنے کی صلاحیتیں دی یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جس کو جو چاہے نعمت عطا کر دے یہ مال بھی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے اور یہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں دے دوں مال ویسے بہت اچھی چیز ہے جس طرح اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے اور جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس طریقے استعمال کیا جائے یہ بہت اچھی چیز ہے اگر اس مال کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں میں لگایا جائے یا پھر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس سے رب ناراض ہوتا ہے یہ مال سب سے بری چیز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر صبح صبح جب ہوتی ہے 2 فرشتے نازل فرما دیتا ہے 2 فرشتے ہر شخص کے ساتھ وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربا جس نے آج تیری راہ کے اندر مال خرچ کیا اس کے مال کو مزید بڑھا دے جس نے جتنا مال تیری راہ میں خرچ کیا اللہ اس کے مال کو بڑھا کر دے اور جو شخص ربا تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا غریبوں یتیموں مسکینوں فقراء اور یتیموں کا خیال نہیں رکھتا اللہ اس کے مال کو تلف کر لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بخل سے بچو کیوں کہ تم سے پہلے کئی ساری قومیں ایسی ہیں جو صرف اسی بخل کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بخل کرتے بخل نے انہیں حکم دیا کہ قطع تعلقی کرو رشتہ دار آئیں گے جائیں گے ان پر خرچ کرنا پڑے گا منہ ٹیڑھا کر لو جب نہ کوئی آئے گا جائے گا نہ مال خرچ کرنا پڑے گا تو انہوں نے قطع تعلقی کر لی رشتہ داروں سے اپنا پیچھا چھڑا دیا یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور پھر اسی بخل نے ان کو حکم دیا کہ گناہ کے کاموں میں پڑ جاؤ کہ اتنا مال ہے کیا کرو گے تو پھر وہ گناہ کے کاموں میں پڑ گئے یہ بخل اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کا حکم دیتا ہے تم لوگ بخل سے بچو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال جو ہے یہ اتنا اگر انسان اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو یہ اتنا ایک عظیم عمل انسان کر سکتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے فوت ہوتا ہے تو سارے عمل اس کے ختم سوائے 3 عملوں کے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له 3 عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان نے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ مال اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گا باقی سب عمل ختم لیکن جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گیا ہے مسجد بنوا گیا غریبوں کو دے گیا مسکینوں کو دے گیا طلباء کو دیا وہ پڑھتے رہے اور وہ علم سیکھا وہ پھر آگے علم سکھاتے رہے یہ جو مال ہے مرنے کے بعد بھی اس کو قیامت تک فائدہ دیتا رہے گا جب تک وہ لوگ چلتے رہیں گے نیکی کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے ان پر فضل کیا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو ظاہر کرنا چاہیے پہننا چاہیے استعمال کرنا چاہیے اس کو چھپانا نہیں چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر